بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد۔ اے جماعت مومنین، تم پر قانون خداوندی کی روح سے جتنی پابندیاں عائد ہوتی ہیں اور تم انہیں پورا کرنے کا عہد کرتے ہو، اس لیے کہ یہ ایمان کا اولین تقاضا ہے، انہیں پورا کرو۔ مثلا کھانے پینے کی چیزوں میں بجز ان کے جن کے متعلق قرآن کریم میں الگ حکم دیا گیا ہے، تمام چرنے چگنے والے مویشی حلال ہیں، لیکن اگر تم حج میں ہو تو پھر ان کے شکار کرنے کی ممانعت ہے۔ یہ احکام خدا کے اس قانون کی روح سے دیے گئے ہیں جسے وہ خود اپنے اختیار و ارادے سے متعین کرتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اب تم اپنی معاشرتی زندگی کی طرف آؤ۔ اس میں شبہ نہیں کہ اصل شے نظام خداوندی سے وابستگی اور اس کی اطاعت ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جو چیزیں اس نظام کی نمائندگی کے لیے بطور محسوس علامات مقرر کی جائیں ان کی بے حرمتی نہ کی جائے، اس لیے کہ ان کی بے حرمتی اس امر کی دلیل ہوگی کہ تمہارے دل میں نظام خداوندی کا احترام نہیں۔ جس طرح کسی مملکت کے جھنڈے کا عدم احترام اس امر کی شہادت ہوتا ہے کہ اس شخص کے دل میں اس مملکت کا احترام نہیں، نیز جن مہینوں میں جنگ کا سلسلہ ملتوی کر کے امن عامہ کا اعلان کیا جاتا ہے ان کی بے حرمتی نہ کرو، نہ ہی ان تحائف اور جانوروں کی جو حج کے بین الاقوامی اجتماع کے لیے بھیجے جائیں، یا ان لوگوں کی جو اس اجتماع میں شرکت کے لیے جائیں، تاکہ وہاں ملت کے معاشی فوائد کے حصول اور زندگی کو قوانین خداوندی سے ہم آہنگ کرنے کی تدابیر سوچیں۔ اور جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ تو پھر شکار کر سکتے ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے مد مقابل وہ قوم ہے جس نے تمہیں سخت ایذائیں پہنچائی تھیں، حتیٰ کہ تمہیں کعبے تک پہنچنے سے روک دیا تھا۔ اب تم ان پر غالب آ گئے ہو تو دیکھنا کہیں ان پر ظلم اور زیادتی نہ کرنے لگ جانا۔ یاد رکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ان سے زیادتی کرو، تم ان سے ہمیشہ عدل کرو، اور ان تمام امور میں جو انسانیت کی فلاح و بہبود کی راہیں کشادہ کریں اور قوانین خداوندی کی نگہداشت کا موجب بنے، ایک دوسرے سے تعاون کرو، لیکن ان امور میں کبھی تعاون نہ کرو جو انسانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ کا موجب ہوں یا خدا کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کا باعث۔ تم ہمیشہ قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو اور اس حقیقت کو پیش نظر رکھو کہ خدا کا قانون مکافات ہر عمل کا ٹھیک ٹھیک نتیجہ مرتب کر کے رہتا ہے، اس کی گرفت بڑی سخت ہے اور وہ کسی کی رعایت نہیں کرتا۔ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے تم پر یہ چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں. نمبر 1 مردار، اس میں وہ جانور بھی شامل ہے جو اپنی طبعی موت مر جائے اور وہ بھی جو گلا گھٹ کر مر جائے، چوٹ کھا کر مر جائے، جو اوپر سے گر کر مر جائے، یا کسی جانور کا سینگ لگ کر مر جائے، یا جسے درندے نے پھاڑ کھایا ہو. اگر ان جانوروں کو مرنے سے پہلے ذبح کر لیا جائے تو پھر ان کا کھانا جائز ہے. نمبر 2 بہتا ہوا خون. نمبر 3 لحم خنزیر یعنی سور کا گوشت. نمبر 4 اور ہر وہ شے جسے خدا کے علاوہ کسی اور کے نام سے منسوب کر دیا جائے. نیز وہ جانور بھی حرام ہے جسے کسی استھان پر چڑھاوے کے طور پر ذبح کیا جائے، یعنی ان مقامات پر جو لوگوں نے نظر نیاز کے لیے مقرر کر رکھے ہوں. لیکن اگر کوئی شخص بھوک سے مجبور ہو جائے، یہ نہیں کہ جان بوجھ کر ممنوع اشیاء کے کھانے کی طرف مائل ہو، تو وہ بقدر ضرورت ان حرام چیزوں کو بھی کھا سکتا ہے. قانون خداوندی میں جو انسانوں کی حفاظت چاہتا ہے، خدا کی مہربانی سے اس کی گنجائش رکھ دی گئی ہے. اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم قرآن اندازی سے چیزوں کی تقسیم کیا کرو یا فالیں نکالا کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو صحیح راستہ چھوڑ کر دوسری طرف نکل جاؤ گے. تمہارے مخالفین اس وقت تک اس امید میں تھے کہ تمہارے ساتھ شاید کوئی مفاہمت کی راہ نکل آئے، لیکن کھانے پینے کی چیزوں میں حلت و حرمت 2 ٹوک فیصلہ کر دیتی ہے. اس لیے اب یہ لوگ دین کے معاملے میں تم سے مایوس ہو گئے ہیں اور یقینی طور پر سمجھ چکے ہیں کہ یہ دین ان سے کسی صورت میں مفاہمت نہیں کرے گا. لیکن تمہیں ان سے خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. تم صرف اس سے ڈرو کہ کہیں قانون خداوندی کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، کیونکہ اس کے نتائج فی الواقع ایسے تباہ کن ہوتے ہیں کہ انسان ان سے خائف ہو. تمہاری کمزوری کا ابتدائی دور ختم ہو جانے کے بعد ہم نے تمہارے مخالفین پر تمہارے دینی غلبے کو مکمل کر دیا ہے، اور اس طرح ہم نے تم پر اپنی ان نعمتوں کو پورا کر دیا ہے جن کی تم آرزو کیا کرتے تھے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور نظام زندگی تجویز کر دیا ہے جس کے ساتھ کسی اور نظام حیات کی مفاہمت کا سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. حرام چیزوں کی تفصیل ہم نے بتا دی. اس کے بعد یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ حلال چیزیں کون کون سی ہیں. ان سے کہو کہ جب حرام کی فہرست بتا دی گئی تو باقی سب خوشگوار اور صاف ستھری چیزیں حلال ہیں، حتیٰ کہ وہ شکار بھی جو شکاری جانور تمہارے لیے پکڑیں، جنہیں تم اپنی خداداد ذہانت اور مناسب طریق سے شکار کرنا سکھاتے ہو. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو اور اسے ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ تم قانون خداوندی کی پابندی کر رہے ہو، اور یہ کہ تمہارا کوئی عمل نتیجہ مرتب کیے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ اور بات ہے کہ بعض اعمال کے نتائج کا ظہور دیر میں جا کر ہو، اس لیے تم نے یہ نہ سمجھ لینا کہ حرام حلال کی پابندی کا کیا ہے. حرام کھانے سے کون سا نقصان ہو جاتا ہے. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا
أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ تم نے غور کیا کہ حلت و حرمت کے قرآنی احکام نے انسانی زندگی میں کیا خوشگوار انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ اس سے پہلے انسانوں کی خود ساختہ شریعتوں نے اس باب میں 1000 قسم کی پابندیاں عائد کر رکھی تھیں جس سے انسانی آزادی کا دم گھٹ رہا تھا۔ قرآنی دور میں چند چیزوں کو حرام قرار دے کر باقی تمام خوشگوار چیزیں حلال قرار دے دی گئیں۔ اس سے کس قدر میدان وسیع ہو گیا۔ نیز اہل کتاب کے ہاں کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے بشرطے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو تمہارے ہاں حرام ہے اور وہ تمہارے ہاں کا کھانا اپنے لیے جائز سمجھیں۔ کھانے پینے سے آگے بڑھ کر ازدواجی زندگی کی طرف آؤ تو تمہارے لیے مومن پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی عقد نکاح میں لانے کے لیے جائز ہیں جب تم ان کے مہر ادا کر دو، بشرطے کہ اس سے مقصد ازدواجی زندگی کی تمام پابندیاں پوری کرنی ہوں، نہ محض جنسی جذبے کی تسکین، خواہ اس کے لیے رسمی طور پر نکاح کی شرط بھی کیوں نہ پوری کر لی جائے یا ان تعلقات کو پوشیدہ رکھا جائے۔ دونوں شکلیں ناجائز ہیں۔ جائز صورت یہی ہے کہ باقاعدہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے کے لیے نکاح کیا جائے اور اس سے عائد ہونے والی تمام ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے۔ یہ ہیں وہ پابندیاں جن کی نگہداشت ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہیں۔ سو جو شخص ان پابندیوں کو توڑ کر عملاً اپنے ایمان سے انکار کر دے تو اس کے دوسرے اعمال بھی وہ نتائج نہیں پیدا کر سکیں گے جو اسلامی نظام کے اندر رہتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں۔ دین ایک کلی نظام زندگی کا نام ہے جس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ بعض باتوں کو مان لیا جائے اور بعض سے انکار کر دیا جائے۔ ایسی روش سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ انسان کو کچھ پیش پا افتادہ مفاد حاصل ہو جائیں لیکن انجام کار اس کا نتیجہ تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اس نظام کے قیام کے لیے جس میں تمام افراد قوانین خداوندی کا اتباع کرتے جائیں اجتماعات صلاۃ نہایت ضروری ہے۔ جب تم صلاۃ کے لیے کھڑے ہو
یعنی عزم صلات کرو تو تم اپنا منہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لیا کرو اور اپنا سر پونچھ لیا کرو اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور جیسا کہ سورت نمبر 4 آیت نمبر 43 میں بتایا جا چکا ہے کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو نہا دھو کر پاک صاف ہو جایا کرو اور پھر اجتماع صلات میں شریک ہو، اور اگر تم مریض ہو اور پانی سے تکلیف پہنچنے کا احتمال ہو یا حالت سفر میں ہو یا جائے ضرور سے فارغ ہو کر آئے ہو یا عورت سے ہم آغوش ہوئے ہو اور پانی نہیں ملتا، تو ان حالات میں وضو کرنے کے بجائے تیمم کر لیا کرو، یعنی پاک مٹی سے آلائش صاف کر لی اور منہ ہاتھ ویسے پونچھ لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کا قانون یہ نہیں چاہتا کہ تم پر خواہ مخواہ تنگی عائد کر دے، وہ تو فقط اتنا چاہتا ہے کہ تم پاک صاف رہو۔ اس طرح وہ تمہیں ایک پاکیزہ اور شائستہ جماعت بنا کر تم پر اپنی نعمتوں کا اتمام کرنا چاہتا ہے تاکہ تمہاری کوششیں بھرپور نتائج مرتب کر سکیں۔ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور۔ تم اس حقیقت کو سامنے رکھو کہ خدا نے اس قسم کا ذات حیات دے کر تم پر کس طرح اپنی نعمتوں کو عام کر دیا ہے، لیکن یہ نعمتیں یوں ہی نہیں مل جائیں گی، اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے اس عہد و پیمان کو یاد رکھو جو تم نے اپنے خدا سے پختہ طور پر کر رکھا ہے، وہ عہد جس کی روح سے تمہارا فریضہ ہے کہ تم نظام خداوندی کے احکام کو سنو اور ان کے اطاعت کرو، اور اپنی زندگی کو قوانین الہیہ سے ہم آہنگ رکھو، نہ صرف ظاہر اعمال کو بلکہ اپنی خواہشوں، آرزوؤں اور دلی خیالات تک کو بھی، اس لیے کہ خدا کا قانون مکافات دل میں گزرنے والے خیالات تک کا بھی علم رکھتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اس نظام کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ تم دنیا میں عدل و انصاف کے محافظ و نگران بن کر رہو، اس حد تک محافظ و نگران کہ کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس سے عدل نہ کرو، ہمیشہ عدل کرو اور دوست دشمن ہر ایک سے عدل کرو۔ یہ روش تمہیں اس معیار زندگی کے نزدیک تر لے آئے گی جس تک تمہیں خدا لانا چاہتا ہے، اس لیے ہمیشہ اس روش کی پابندی کرو۔ یاد رکھو اللہ کا قانون مکافات تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم۔ یاد رکھو خدا کا یہ اٹل قانون ہے کہ جو لوگ بھی اس ضابطۂ حیات کی صداقت پر یقین رکھ کر اسے اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں گے اور پھر اس کے تجویز کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہوں گے تو زندگی کے خطرات سے ان کی حفاظت ہوگی اور ان کی محنت کے نتائج نہایت عظیم الشان ہوں گے۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ ان کے برعکس جو لوگ اس ضابطے کی صداقت سے انکار کریں گے اور اس کے قوانین کی تکذیب کریں گے تو ان کی صحیح و عمل کی کھیتیاں جھلس جائیں گی، وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں گے اور ان کی نشو و نما رک جائے گی۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اس ضابطۂ ہدایت کے مطابق عمل کرنے سے خطرات سے کس طرح حفاظت مل جاتی ہے اس کا مشاہدہ تم خود کر چکے ہو۔
تمہارے مخالفین تہیا کر چکے تھے کہ تم پر دست درازی کریں، لیکن اس نظام نے ان کے ہاتھوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا، انہیں روک دیا۔ لہذا تم اس ضابطۂ قوانین کی نگہداشت کرو اور اس کی محکمیت پر پورا پورا بھروسہ رکھو۔ ایمان کے معنی ہی یہ ہیں کہ اپنے نصب العین کی صداقت اور قانون کی محکمیت پر مکمل اعتماد ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھو کہ نہ تو یہ نظام ہی کوئی نیا نظام ہے اور نہ ہی یہ تجربہ کوئی انوکھا تجربہ جو اس کے متعلق شبہ لاحق ہو جائے کہ ممکن ہے یہ کامیاب ہو یا نہ ہو۔ یہ نظام اقوام سابقہ کو بھی دیا جاتا رہا اور تاریخ کے اوراق اس پر شاہد ہیں کہ اس کے نتائج کیا نکلے۔ ان میں بنی اسرائیل کی تاریخ شہادت نمایاں طور پر تمہارے سامنے ہے۔ ان سے بھی اس نظام کے قیام کا عہد لیا گیا تھا۔ ان کے 12 قبائل تھے اور تنظیم کی غرض سے ہر قبیلے کا ایک نقیب تھا جو ان کے حالات کی خبرگیری کرتا تھا۔ ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ اگر تم نے نظام صلاۃ کو قائم رکھا، نو انسان کی نشو و نما کا سامان باہم پہنچاتے رہے، ہماری طرف سے بھیجے ہوئے پیغامبروں کی بات کو سچا مانتے رہے، ان کے مشن اور پروگرام کی تعظیم کرتے ہوئے ان کے رفیق اور مددگار بنے اور نو انسان کی مرفوع الحالی کے لیے اپنا سرمایہ تقسیم کرتے رہے، تو ہماری تائید و نصرت تمہیں نصیب ہوگی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے معاشرے کی ناہمواریاں دور ہو جائیں گی اور تمہیں خوشحالی، آسودگی اور خوشگواری کی ایسی جنتی زندگی نصیب ہو جائے گی جس کی شادابی اور تازگی کبھی مرجھائے گی نہیں۔ اس طرح تمہارا تقسیم کردہ سرمایہ 100 گنا اور 1000 گنا ہو کر تمہیں واپس مل جائے گا۔ لیکن جو اس کے بعد اس روش سے انکار اور سرکشی اختیار کر کے اپنی خود ساختہ روش پر چل نکلے گا تو زندگی کی ناہموار راہیں اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گی اور وہ اپنی منزل مقصود سے بہت دور جا پڑے گا۔ قوموں کی کامیابی اور ناکامی کا یہی اصول ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ چنانچہ جب تک بنی اسرائیل اس روش پر قائم رہے انہیں اقوام عالم میں نہایت ممتاز مقام حاصل رہا، لیکن جب انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا تو وہ ان خوشگواریوں سے محروم ہو گئے اور ان کے وہ قلوب جن سے ربوبیت عامہ کے چشمے پھوٹتے تھے یکسر پتھر بن گئے، کیونکہ وہ ضابطۂ قوانین جو انہیں وحی کے ذریعے دیا گیا تھا ان کی مفاد پرستیوں کی راہ میں حائل ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے اس میں ایر پھیر کرنا شروع کر دیا۔ جس جگہ یہ کچھ نہ کر سکے اس پر ویسے ہی عمل کرنا چھوڑ دیا۔ یہ لوگ بجز معدود چند اب تک یہی کچھ کرتے ہیں اور تمہیں ان کی خیانتوں کا پتہ بھی چلتا رہتا ہے۔ جن لوگوں کی حالت یہاں تک پہنچ چکی ہو ان سے الجھنا بیکار ہے، اس لیے تم ان سے دامن بچاتے ہوئے اپنے پروگرام کے مطابق آگے بڑھتے جاؤ۔ یہی تمہارے لیے حسن کارانہ روش ہے اور یہی روش قانون خداوندی کی روح سے پسندیدہ ہے۔
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون۔ یہ تو یہودیوں کا حال ہے۔ باقی رہے وہ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، تو ان سے بھی ہم نے اسی قسم کا عہد لیا تھا، لیکن انہوں نے بھی ہمارے ضابطۂ قوانین سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا اور اس کے ایک معتدبہ حصے کو چھوڑ بیٹھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی وحدت پارا پارا ہو گئی، وہ فرقوں میں بٹ گئے، اور جیسا کہ فرقہ پرستی میں ہوتا ہے، ان میں باہمی عداوت اور کینے کی آگ بھڑک اٹھی جو ہمیشہ تک رہے گی، کیونکہ نہ ان کے فرقے مٹیں گے نہ باہمی عداوت ختم ہوگی۔ لیکن اب جو نظام خداوندی قائم ہو رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جس خود ساختہ روش کو یہ آسمانی رہنمائی کہہ کر پیش کرتے تھے اس کی حقیقت کیا تھی۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ ان اہل کتاب یہود و نصارہ سے کہہ دو کہ تمہاری طرف خدا کا رسول آ گیا ہے جو بہت سی ایسی باتوں کو ظاہر کر دیتا ہے جنہیں تم کتاب خداوندی میں سے چھپاتے رہے ہو، اور بہت سی باتوں سے جن کی چندہ اہمیت نہیں درگزر کر دیتا ہے۔ تم پر زندگی کی راہیں تاریک ہو چکی تھیں، ایسے میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی، یعنی ایک کھلا ہوا واضح ضابطۂ قوانین۔ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ اس ضابطۂ قوانین کے ذریعے اللہ ہر اس قوم کو جو اپنی زندگی کو قوانین خداوندی سے ہم آہنگ رکھے سلامتی کے راستے دکھاتا ہے، اور انہیں ہر قسم کی تاریکیوں سے نکال کر زندگی کی جگمگاتی روشنی میں لے آتا ہے، اور اپنے قانون کے مطابق سیدھے اور توازن بدوش راستے کی طرف ان کی رہنمائی کر دیتا ہے تاکہ وہ رواں دواں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تم میں سے نصارہ کا کفر تو بالکل واضح ہے، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا خود مسیح ابن مریم کی شکل میں دنیا میں آ گیا۔ اے رسول، ان سے کہو کہ اگر اللہ اس کا ارادہ کرتا کہ مسیح اور اس کی والدہ تو ایک طرف کرۂ ارض پر جو کچھ ہے ان سب کو ہلاک کر دے تو کسے اتنی قوت حاصل تھی کہ وہ اس کا ہاتھ روک دیتا۔ یاد رکھو، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب پر خدا کا اور صرف خدا کا اقتدار و اختیار ہے۔ ہر شے کی تخلیق اس کے قانون مشیت کے مطابق ہوتی ہے اور ہر شے پر اس کا کنٹرول ہے، اس لیے کہ کوئی انسان خدا نہیں ہو سکتا، نہ ہی خدا انسانی پیکر اختیار کر کے دنیا میں آیا کرتا ہے۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه
قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير۔ ان یہود و نصارہ دونوں کا دعویٰ ہے کہ ہم خدا کے محبوب اور اس کی چہیتی اولاد ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر ایسا ہی ہے تو خدا تمہیں تمہارے جرموں کی سزا کیوں دیتا رہتا ہے جس کے تذکرے سے تمہاری کتابیں بھری پڑی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اور انسانوں کی طرح خدا کے پیدا کردہ انسان ہو، اور جزا و سزا کا جو قانون دوسروں پر حاوی ہے اسی کا اطلاق تم پر بھی ہوتا ہے۔ اس میں کسی کے چہیتے اور کسی کے سوتیلے ہونے کا سوال ہی نہیں۔ جو قوم بھی قوانین خداوندی کا اتباع کرے گی زندگی کی تباہیوں سے محفوظ رہے گی، جو ان کے خلاف چلے گی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ دونوں راستے کھلے ہیں، جون سا راستہ جس کا جی چاہے اختیار کر لے۔ یہ کچھ اسی قانون کے مطابق ہوتا ہے جس کی روح سے کائنات کا ایسا عظیم القدر سلسلہ اس حسن و خوبی سے چل رہا ہے، اور اس کا ہر قدم اس منزل کی طرف اٹھ رہا ہے جو خدا نے اس کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير۔ اے اہل کتاب، یہ ہمارا رسول تمہارے پاس اس وقت آیا ہے جب سابقہ رسولوں کی دعوت کی گرمجوشی دھیمی پڑ چکی تھی۔ وہ ان تمام حقائق کو پھر سے واضح کر رہا ہے جنہیں تم ضائع کر چکے تھے، یہ اس لیے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہماری طرف کوئی ایسا پیغامبر نہیں آیا جو ہمیں بتاتا کہ زندگی کی خوشگواریاں کس طرح حاصل ہو سکتی ہیں اور غلط راستے پر چلنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ رسول اسی فریضے کی سر انجام دہی کے لیے آیا ہے اور خدا کے مقرر کردہ پیمانوں کے مطابق آیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين۔ ذرا ان یہود کا حال سنیے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم خدا کی چہیتی اولاد ہیں۔ ان سے ان کے پیغمبر موسیٰ نے کہا کہ تم ان انعامات خداوندی کو ہمیشہ پیش نظر رکھو جن کی روح سے اس نے تم میں انبیاء پیدا کیے اور تمہیں صاحب اقتدار و مملکت بنایا، اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو اس زمانے میں کسی اور قوم کے حصے میں نہیں آیا تھا۔ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين۔ ان انعامات خداوندی کی یاد تازہ کرانے کے بعد ان سے کہا کہ تم اٹھو اور فلسطین کی اس بابرکت زمین میں فاتح و منصور داخل ہو جاؤ جسے اللہ نے تمہارے نام لکھ دیا ہے۔ تم آگے بڑھو اور اس ملک پر قابض ہو جاؤ، دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دشمن کو دیکھ کر میدان سے پیٹھ دکھا کر بھاگ نکلو، اگر ایسا کرو گے تو سخت نقصان اٹھاؤ گے۔ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اس ملک میں تو بڑے بڑے زبردست لوگ بستے ہیں،
جب تک یہ اس سے نہ نکل جائیں ہم وہاں قدم نہیں رکھنے کے، اگر یہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم بڑے شوق سے وہاں چلے جائیں گے۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ یہ جواب ساری کی ساری قوم کی طرف سے تھا بجز دو آدمیوں کے جو ان جیسے نہیں تھے اور جو خدا کے قانون سے اس قسم کا مذاق کرنے سے خوف کھاتے تھے۔ انہیں خدا نے حقیقت بینی کی نعمت سے نوازا تھا۔ یہ دونوں خود موسیٰ اور ہارون تھے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اس قدر بزدل کیوں بن رہے ہو؟ ایک دفعہ ہلہ بول کر شہر کے دروازے میں درانہ گھس جاؤ، پھر دیکھو تم کس طرح ان پر غالب آ جاتے ہو۔ جن لوگوں کا اللہ پر ایمان ہو وہ اس طرح ہمت نہیں ہارا کرتے، وہ اللہ کے قانون کی محکمیت پر پورا پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔ بزدلی تو عدم یقین اور تذبذب سے پیدا ہوتی ہے۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ لیکن ان پر ان باتوں کا کیا اثر ہو سکتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم کبھی آگے نہیں بڑھنے کے۔ تمہیں اگر اللہ کے قانون اور نصرت پر ایسا ہی بھروسہ ہے تو تم اور تمہارا خدا دونوں جاؤ اور ان سے جنگ کرو، ہم یہاں بیٹھے نتیجے کا انتظار کرتے ہیں۔ جب تم غالب آ جاؤ تو ہمیں آواز دے لینا، ہم فوراً پہنچ جائیں گے۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ اس پر موسیٰ نے تنگ آ کر کہا کہ اے میرے پروردگار، تو دیکھتا ہے کہ یہ لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں، میرا اب ان پر کوئی بس نہیں۔ میرا اختیار تو سمٹ چمٹا کر خود میری ذات تک یا زیادہ سے زیادہ اپنے بھائی تک رہ گیا ہے۔ اب ہم میں اور قسم کی بے راہ رو قوم میں تو ہی کوئی فیصلہ کر دے کہ ان کے متعلق ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ چنانچہ خدا نے فیصلہ دے دیا، اور فیصلہ یہ تھا کہ وہ لوگ اس سرزمین سے جسے ان کے نام لکھ دیا گیا تھا 40 سال تک محروم کر دیے گئے، اور وہ اس بیابان میں مارے مارے پھرتے رہے، سرگرداں و پریشاں، تباہ حال و خستہ خراب۔ یقیناً ان کی یہ حالت موسیٰ جیسے مشفق داعی انقلاب کے لیے بڑی تعصف انگیز تھی، اور ہر نبی کی یہی کیفیت ہوتی ہے، لیکن ہم نے اسے کہہ دیا کہ اس قسم کی بے راہ رو قوم کا یہی حشر ہوا کرتا ہے، اس لیے تم ان کی حالت پر افسردہ خاطر مت ہو۔ جو اپنے آپ کو خود تباہی میں ڈالے اسے کون بچا سکتا ہے؟ یہ ہے خدا کی چہیتی اولاد ہونے کی مدعی قوم کا ماضی۔ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ یہودیوں کی نافرمانیاں اور سرکشیاں اسی زمانے حضرت موسیٰ تک ہی محدود نہ تھیں، اس کے بعد بھی وہ یہی کچھ کرتے رہے۔ ان کا آخر جرم حضرت عیسیٰ کے قتل کے در پہ ہونا تھا۔ ان کے ان پیہم جرائم کی وجہ سے خدا نے ان سے اپنی عنایات ایک ایک کر کے چھین لیں، اور ان عنایات کا رخ ان کے بھائی اسماعیل کی شاخ کی طرف پھیر دیا۔ اب بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھتے کہ ان کی یہ محرومی ان کی اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ الٹا حسد کرنے لگ گئے اور اس داعی الحق کے در پہ آزار ہو گئے جو بنی اسماعیل میں سے ہے۔ ان سے کہو کہ یہ تو ان دو فرزندان آدم کے قصے کی سی بات ہو گئی
جن کا ذکر خود تمہارے ہاں تورات میں موجود ہے، لیکن جس میں تم نے بہت سی رنگ آمیزیاں کر رکھی ہیں، اس لیے میں تمہیں ٹھیک ٹھیک بتاتا ہوں کہ بات کیا ہوئی تھی۔ ان دونوں بھائیوں نے اپنے خیال کے مطابق خدا کے ہاں مقرب بننے کے لیے قربانیاں پیش کیں۔ ان میں سے ان کے عقیدے کے مطابق ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی۔ اس پر اس دوسرے کو غصہ آ گیا اور اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ متقیوں کی پیشکش قبول کیا کرتا ہے، اس لیے اگر میری قربانی قبول ہو گئی ہے تو اس میں تمہارے لیے غصے کی کون سی بات ہے، اور میرا کیا قصور ہے جس کی وجہ سے تم مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو رہے ہو؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين۔ بائیں ہمہ اگر تم دھاندلی سے میرے خلاف دست درازی کرو گے تو میں اپنی مدافعت تو کروں گا، لیکن تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں تو خدا رب العالمین کے قانون مکافات سے ڈرتا ہوں کہ ناحق کسی کو قتل کر دوں۔ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين۔ میں چاہتا ہوں کہ زیادتی ہو تو تمہاری طرف سے ہو، میری طرف سے نہ ہو، اور اگر میری اس مدافعت میں تمہیں کچھ نقصان پہنچ جائے تو میرے اس گناہ کا بار بھی تمہاری ہی گردن پر ہو۔ اس طرح تمہارے ذمہ دو جرم ہو جائیں گے، میرے قتل یا اس کے ارادے کا جرم، اور میری طرف سے تمہیں جو نقصان پہنچے اس کا جرم۔ اس قسم کے مجرم کی سزا جہنم کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين۔ لیکن اس نے غصے میں ایک نہ سنی، جذبات سے مغلوب ہو کر بھائی کو قتل کر دیا اور اس طرح خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ جذبات سے مغلوب ہو جانے کا یہی نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ اس نے جوش غضب میں بھائی کو قتل تو کر دیا، لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو بیٹھ کر سوچنے لگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ وہ اسی حالت میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اتفاق سے سامنے ایک کوا دیکھا جو زمین کو کھرید رہا تھا۔ وہ اپنے کیے پر نادم تو پہلے ہی ہو رہا تھا، کوے کی اس حرکت سے اس کا خیال اس طرف منتقل ہو گیا کہ کوا مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے بفرض محال اپنے بھائی میں کوئی برائی دیکھی بھی تھی تو اس پر یوں مغلوب الغضب ہونے کے بجائے اسے دبانے اور چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ اس پر اس نے اپنے آپ کو کوسا اور جی میں کہا کہ کس قدر باعث افسوس ہے یہ امر کہ مجھ میں ایک جانور جتنی سمجھ بھی نہ ہوئی۔ چنانچہ ان خیالات سے وہ اپنے دل میں بہت ہی نادم ہوا۔ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ یہ قصہ جو بنی اسرائیل کے ہاں عام تھا، در حقیقت ان کی اپنی جذباتی کیفیت کا ترجمان تھا کہ وہ بات بات پر آمادہ بقتل ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی وجہ سے ہم نے ان کی طرف سے یہ تاکیدی حکم بھیجا تھا کہ یاد رکھو جو شخص کسی دوسرے کو قتل کر ڈالے بجز اس کے کہ وہ جرم قتل کے قصاص میں ہو
یعنی قتل ناحق کے لیے سزائے موت کے طور پر، یا ملک میں فساد برپا کرنے والے مجرمین کو قانون کے مطابق موت کی سزا دی جائے، تو اس قسم کے بے گناہ قتل کے متعلق یوں سمجھو گویا اس شخص نے ایک فرد کو قتل نہیں کیا، پوری کی پوری نوع انسان کو قتل کر دیا۔ اس کے برعکس جس شخص نے کوئی ایک جان بچا لی تو اس نے گویا پوری نوع انسان کی جان بچا لی۔ یہی نہیں کہ انہیں یہ حکم صرف ایک بار دیا گیا اور پھر فراموش کر دیا گیا، ان کی طرف ہمارے پیغامبر واضح احکام و دلائل لے کر آتے رہے اور انہی باتوں کو دہراتے رہے، لیکن اس کے باوجود ان کی اکثریت کا یہ عالم رہا اور اب تک ہے کہ وہ حدود شکنی اور زیادتی کرتے رہے۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ ان کی اسی مفسدانہ ذہنیت کا نتیجہ ہے کہ اب جبکہ اس ملک میں نظام عدل و احسان قائم ہو چکا ہے جس میں انہیں ہر طرح کا امن اور آرام حاصل ہے، بجائے اس کے کہ یہ اطمینان سے بیٹھیں یہ بدستور تقریبی سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ عدل و آئین پر مبنی نظام خداوندی کے خلاف بغاوت ہے۔ اس باب میں ہمارا قانون یہ ہے کہ جو لوگ نظام خداوندی کے خلاف بغاوت کریں یا ملک میں فساد برپا کرنے کی کوشش کریں تو ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا مخالف سمت سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے یا نظر بند کر دیا جائے اور عام مراعات سے محروم کر دیا جائے۔ غرض یہ کہ جرم کی نوعیت اور ملک کے حالات کے پیش نظر جو سزا مناسب سمجھی جائے دی جائے۔ یہ سزا ان کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی کا موجب ہوگی، باقی رہی آخرت سو وہاں بھی ان کے لیے سخت تباہی ہوگی، اس لیے کہ اس جرم کا ایک اثر تو سوسائٹی کے نظام پر پڑتا ہے، اس کی روک تھام کے لیے سزا ضروری ہے، اور دوسرا اثر خود مجرم کی اپنی ذات پر پڑتا ہے، اس کا نتیجہ اس کی ذات کا ضعف و انتشار ہے جو حیات اخروی میں تباہی کا موجب ہے۔ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ لیکن جو لوگ اس روی سے از خود باز آ جائیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پالو، تو اس حقیقت کو فراموش نہ کرو کہ قانون خداوندی کی روح سے ایسے لوگ سزا سے بھی محفوظ رکھے جا سکتے ہیں اور انہیں عام سہولتوں سے بھی محروم نہیں کیا جا سکتا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ اے جماعت مومنین، دیکھنا کہیں تم نے نظام خداوندی سے سرکشی اختیار نہ کر لینا۔ تمہارا فریضہ حیات یہ ہے کہ تم ہمیشہ قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو اور اس میں بلند ترین مقام اور مرتبہ حاصل کرنے کی طلب اپنے دل میں پیدا کرو۔ اس کا عملی طریقہ یہ ہے کہ اس نظام کے قیام اور استحکام کے لیے پوری جد و جہد کرو، اسی سے تم اس مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ خدا تک پہنچنے کے لیے انسانوں کو وسیلہ بنانے کا تصور غلط ہے۔ إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم۔ جو لوگ اس نظام کی مخالفت کریں گے انہیں آنے والے انقلاب میں دردناک سزا مل کر رہے گی، اگر ان کے پاس دنیا بھر کے خزانے اور ان کے مثل اور بھی ہوں اور وہ چاہیں کہ انہیں بطور فدیہ دے کر اس تباہی اور بربادی سے بچ جائیں تو ایسا ہونا ناممکن ہوگا۔ کوئی شخص اپنے سرمایے کے زور پر ان تباہیوں سے نہیں بچ سکتا جو ان لوگوں پر آتی ہیں جو عالمگیر انسانیت کی فلاح و بہبود کے نظام کے راستے میں
روک بن کر بیٹھ جائیں۔ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ اس وقت ان کی وہ دولت جسے وہ نوع انسان کی خوشحالی کے لیے تقسیم نہیں کرتے تھے ان کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے گی، اور یہ آگ ان کے دلوں کے اندر بھڑک رہی ہوگی۔ اس وقت وہ ہزار چاہیں کہ اس عذاب سے چھٹکارا حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکے گا، وہ عذاب ان کے سر پر مسلط رہے گا۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ ملک میں بغاوت پھیلانے اور فساد برپا کرنے کے بعد بڑا فتنہ چوری کا جرم ہے، جس سے معاشرے میں امن اور سکون باقی نہیں رہتا۔ چور مرد ہو یا عورت مجرم ہونے کے اعتبار سے یکساں ہیں، اس لیے ان کی سزا میں بھی کوئی فرق نہیں۔ اس کے لیے ایسا طریق اختیار کرنا چاہیے جس سے خود چور کے ہاتھ چوری کرنے سے رک جائیں، اور وہ دوسروں کے لیے بھی قانون خداوندی کی روح سے روک بن جائے، یعنی وہ مجرم کے لیے موجب اصلاح ہو اور دوسروں کے لیے جرم سے اجتناب کا باعث۔ لیکن اگر یہ دیکھو کہ پانی سر سے گزر چکا ہے اور یہ جرم عام ہو رہا ہے تو اس کی انتہائی سزا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ بہرحال مقصد اس جرم کی روک تھام ہے، خواہ غلبہ اور قوت سے ہو، خواہ حسن تدبیر سے۔ عزیز الحکیم میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں۔ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم۔ مقصد چونکہ جرم کی روک تھام ہے، اس لیے جو شخص ارتکاب جرم کے بعد اپنے کیے پر نادم ہو اور اپنی اصلاح کر لینے کا یقین دلائے تو قانون خداوندی میں اس کے لیے معافی کی گنجائش رکھ دی گئی ہے۔ ایسے شخص کو سزا سے بھی محفوظ رکھا جائے گا اور عام سہولتوں سے بھی محروم نہیں کیا جائے گا۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یاد رکھو، مجرم کو سزا دے کر خدا اپنی قوت و جبروت کا سکہ دلوں پر بٹھانا نہیں چاہتا۔ اس کی قوت اور اقتدار کی زندہ شہادت تو یہ پوری کارگاہ کائنات ہے جو اس کے قوانین کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے سرگرم عمل ہے۔ تعزیری قانون سے مقصد یہ ہے کہ جو شخص ارتکاب جرم سے خود اپنے آپ کو سزا کا مستجب قرار دے لے، اسے اس کے کیے کا بدلہ مل جائے۔ جو امن پسند ہونے کی ضمانت دے دے، اس کی حفاظت کر دی جائے۔ نظام خداوندی میں خواہ وہ خارجی کائنات میں ہو یا انسانوں کی دنیا میں، ہر عمل ایک خاص پیمانے کے مطابق نتیجہ مرتب کرتا ہے جس پر خدا کو پورا پورا کنٹرول حاصل ہے۔ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ ان ضمنی احکام کے بعد اے رسول،
پھر اسی موضوع کی طرف آؤ جس کا ذکر پہلے کیا جا رہا تھا، یعنی منافقین اور یہود کی تقریبی ذہنیت کی طرف۔ منافقین زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن وہ دل سے مومن نہیں ہوتے۔ یہودیوں کی یہ حالت ہے کہ وہ تمہاری مجلسوں میں آتے ہیں، بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ جو کچھ یہاں بیان کیا جاتا ہے اسے دل کے کانوں سے سن رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ جھوٹ موٹ کے کان لگائے رہتے ہیں۔ ان کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں۔ ان کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے اٹھ کر اپنے ان ساتھیوں کے پاس جائیں جو یہاں نہیں آتے، اور جو کچھ یہاں سنا ہو اس میں جھوٹ سچ ملا کر اور بات کو کچھ سے کچھ بنا کر انہیں سنائیں۔ اس کے بعد یہ ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر رسول وہی باتیں کہے جو ہم نے تم سے بیان کی ہیں تو اس کی بات مانو، اور اگر اس کے خلاف کچھ کہے تو اسے ہرگز قبول نہ کرو۔ ان دونوں گروہوں کی یہ حالت ہے کہ بظاہر دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ ان کی رغبت ایمان کی طرف ہے، لیکن در حقیقت یہ کفر کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں۔ ان کی تو یہ حالت ہے، اور تم اس غم میں گھلے جا رہے ہو کہ یہ تباہ اور برباد نہ ہو جائیں۔ تم سوچو کہ جو شخص خدا کے قانون مکافات کے مطابق خود اپنی پیدا کردہ مصیبت میں مبتلا رہنا چاہے، تم اس قانون کے خلاف اس کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق خدا کے قانون مکافات کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے دل اس قسم کے خیالات سے پاک اور صاف نہیں ہو سکتے۔ وہ ان خیالات کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے لیے اس دنیاوی زندگی میں بھی ذلت و رسوائی کا عذاب ہے، اور آخرت میں بھی سخت مصیبت کا سامنا۔ سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين۔ ان کا جرم بھی تو کچھ کم نہیں۔ یہ لوگ تیری باتیں سننے کے لیے آتے ہی اس لیے ہیں کہ ان میں جھوٹ ملا کر باہر بیان کریں، اور اس قسم کی غلط بیانیوں سے دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھاتے رہیں۔ یہ ان کے مذہبی پیشواؤں کا حال ہے۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ اگرچہ یہ اپنے ہم مذہبوں کے معاملات کے فیصلے اپنی شریعت کے مطابق کر سکنے کے مجاز ہیں، لیکن اگر یہ دیکھیں کہ کسی معاملے میں ان کی شریعت کا حکم سخت ہے تو یہ فریق متعلقہ سے کچھ لے دے کر اس سے کہہ دیتے ہیں کہ تم اپنا مقدمہ مسلمانوں کی عدالت میں لے جاؤ، وہاں سے فیصلہ تمہارے حق میں ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر یہ لوگ تیرے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تجھ پر اس کی کوئی پابندی نہیں کہ تو ضرور ان کا مقدمہ سنے۔ تمہارا جی چاہے تو ان کا مقدمہ سن لو، یا ان سے کہہ دو کہ جن معاملات میں تمہارے مذہبی پیشوا فیصلہ دینے کے مجاز ہیں، جیسا کہ اسلامی مملکت میں شخصی معاملات میں غیر مسلموں کو اختیار دے دیا جاتا ہے، ان میں ان سے فیصلہ کراؤ۔ ایسا کہنے میں کوئی حرج اور کوئی نقصان کی بات نہیں، لیکن جب ان کا مقدمہ سنو تو جیسا کہ تمہارے ہاں مسلمہ اصول ہے، ان کا فیصلہ عدل و انصاف سے کرو، اس لیے کہ عدل و انصاف سے کام لینے والے ہی خدا کے ہاں پسندیدہ قرار پاتے ہیں۔